دنیا، مالداری، دنیا کا ہونا، بادشاہت کا ہونا، یہ دین کی ضد نہیں ہے۔ اگر یہ دین کی ضد ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہ ہوتی، اللہ اس کو انعام کے طور پر ذکر نہ کرتا۔ یہاں پر انعام کے طور پر ذکر ہو رہا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک یہ کہ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا۔ تو اگر دنیا کا ہونا، نص سے صرف دنیا کا ہونا، بادشاہت کا ہونا، یہ کوئی گناہ ہوتا، کوئی غلط ہوتا تو اللہ بطور نعمت ذکر نہ کرتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا تو اللہ اپنے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو بادشاہ نہ بناتا۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو بادشاہت دی تھی، اور ایسے بادشاہت دی تھی کہ حضرت سلیمان کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں، جنوں پر بھی تھی۔ صرف جنوں پر نہیں، حشرات الارض پر تھی۔ حشرات الارض پر نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو چرند پرند پر بھی تھی۔ اور ہدہد کا واقعہ سورہ نمل میں جا کر کے پڑھو گے، ہدہد کی حاضری حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگائی، ان میں سے ایک ہدہد غائب تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیسے غائب ہو گیا، بغیر چھٹی لے کر کے چلا گیا، یہ واپس آئے اس کو میں سزا دوں گا۔ ہاں اگر کوئی عذر ایسا پیش کیا مناسب تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو سزا دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے، ان کی زبانوں کو سمجھتے تھے، ان سے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ 1 ماہ کا سفر 1 دن کے اندر طے کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ دنیا کا ہونا، بادشاہت کا ہونا، یہ انسان کے برے ہونے کی دلیل نہیں، یہ انسان کی برائی کی دلیل نہیں، یہ دین کی ضد نہیں ہے۔ ہاں وہ دنیا بری ہے جس دنیا کے اندر دینداری نہ ہو، جس دنیا کے اندر کیا نہ ہو جی، دینداری نہ ہو، دینداری چھوٹ جائے اور صرف دنیا ہو، وہ دنیا وبال ہی وبال ہے۔ جس طرح کہ قارون کے پاس دنیا تھی، دین نہیں تھا، فرعون کے پاس دنیا تھی، دین نہیں تھا، یہ دنیا وبال بن جاتی جی۔